الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد است میں خواہم خدا را، خدایا است عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے. ہماری آنکھ کو نور ملے نہ ملے پر اتنا غرور ضرور ملے. ہماری لوح جبیں جھکے نہ کہیں، یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. خدا کرے کہ وہ دن آئیں ہم سب جائیں مدینہ کو، خاک در رسول کو سرما بنائیں. محترم المقام، واجب الاحترام شرفاء ملت، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج توری مدرسے جامعہ اشرف العلوم کے اندر پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے آمن دا موقع اور شرف نصیب فرمائے. قابل ذی وقار قاری القرآن قاری محمد جمیل سے متصل ہدا میں صمیم قلب جنال شکر گزار ہاں. اور محترم شاعر اسلام جناب عبدالجبار ناظر صاحب دا، کیونکہ توری اس وستی اندر اسامہ نگر اندر پہلی مرتبہ میں حاضر تھیاں. میں پہلے بات عرض کی تھی کہ تو سب میرے ذوق تو واقف نہیں وے، میں تورے ذوق تو واقف نہیں می، لیکن جرے تو صاحب آپ چوپ پلے روزے رکھی بیٹھے ہو، یہ روزے توڑے سو سپیکر دی میں کچھ چاس نہیں پیان دی. سپیکر اللہ بندہ بندی کی میں ہے، سپیکر ساؤنڈ دا چار چار لائی کھڑے صحیح آواز چکے دے نہیں، الٹا ساتھ چکے دے. میرے دوستو، سب تو پہلے میں نے بچے کو خراج تحسین پیش کرے نا، جنہیں بچے نے اللہ دا قرآن پڑھے، اپنے دل اور دماغ کو اللہ دے قرآن نال منور کی دے. میں نے دے والدین کو خراج تحسین پیش کرے نا، اس ادارے دے قاری صاحب کو خراج تحسین پیش کرے نا، اور ادارے دے محترم قابل ذی وقار قاری محمد جمیل سے متضلو کو کہ تواڈی اولاد کو اللہ دا قرآن پڑھیں دن، تواڈی دنیا تے آخرت اللہ دے قرآن نال بنیں دن، انہیں کوئی خراج تحسین پیش کرے دے ہیں. میرے دوستو، میں تو صاحب آپ دے سامنے اللہ رب العزت دے کلام اللہ دے وچوں بالکل چھوٹی جی آیت مبارکہ پڑھیے
جس دن رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر کے تمام لوگوں کو بات رسا چاہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اے لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی ایگو ہتھ لاون دا ثواب لیدا ہی وے، ایگو پڑھن دا ثواب لیدا ہی وے، ایگو دیکھن دا ثواب لیدا ہی وے، بلکہ جیرا بندہ ایگو محبت نال لے دے اللہ انہیں صغیرہ گناہ معاف کر چھوڑے دے۔ میرے دوستو اللہ دے قرآن دی محفل اشتہار تے بعد موجود عظمت قرآن دے عنوان تے پروگرام قرآن بڑی عظمت والی کتاب، بڑی شان والی کتاب، دنیا تے آخرت دی کامیابی دی کتاب۔ میرے دوستو اے عظمت قرآن دے عنوان تے پروگرام بلکہ اے بات کو آکھاں تساں بندے مبارک بات دے مستحق ہو جڑے بندے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے تمام کمیں کو چھوڑ کے تے قرآنی محفل چائے بیٹھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جتا اللہ دا قرآن ہوئے، جتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان ہوئے، اتر رب دی رحمت دی برسات ہوندی ہے۔ تے رب دی رحمت والی برسات اندر بیٹھے ہو، اے لفظ نہ آکھے جو تھوڑے بندے بیٹھے آسے، اگر نبی دی عاشق ہو تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کثرت نال کرے سو اللہ پاک سے مرادہ پورا کر چھوڑے سی۔ میرے دوستو بات سنی کرو، سمجھی کرو، علماء کرام کیا بیان کریں دیں۔ میرے تو پہلے مجاہد اسلام حضرت مولانا اعجاز الحق تونسوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز اندر اللہ دا قرآن پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تک سنائیں، لیکن تسا چپ کر کے بیٹھی ہوئے۔ میں آکے شاید انہیں لوگوں نے پابندی لے گی نہ علاؤ تسا لگ دے ہی میں بیٹھے ہو یا شاید چوپ نہ روزہ نہیں بھی رکھی ہو دے۔ پریشانی اگر دور کرنا چاہتے ہو تو ذکر کرو، اچھی کو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ، بلکہ تو کو ذکر دی بات رسی وجہ۔ میرے دوست رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ۔ میرے دوست جامعہ اشرف العلوم جندر آئے بیٹھی میں تو دلے کو منور پیا کرے نات رب کائنات دے کلام اللہ چو تنہوں اے بات پہ رسے دا۔ رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جن لوگ میرا ذکر کثرت نال کرے سن میں نے مرادہ پورا کر چھوڑے دا۔ اگر مرادہ پورا کراؤنا چاہتے ہو، اپنے مال دے در برکت چاہتے ہو، اپنی اولاد در برکت چاہتے ہو، اپنے رزق در برکت چاہتے ہو، اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ سے بات فرما گئے اڑتے ہوئے اللہ دا ذکر کرو، بیٹھے ہوئے اللہ دا ذکر کرو، سوتے ہوئے اللہ دا ذکر کرو، تسا اللہ دا ذکر کرے سو۔ اسامہ نگر والو اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا کرو، اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا کرو، اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا کرو، اللہ پاک تیرا مرادہ پورا کر چھوڑے سی۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی سر تبلیغ جماعت والے احباب یہ حدیث بارہا مرتبہ پڑھیں اور بار بار رسے دن۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ ذکر کرنے والا زندہ دی مثال ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ دی مثال ہے۔ اگر اپنے آپ کو زندہ بنانا چاہنی اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا کریں، سبحان اللہ کثرت نال ہے کریں، الحمدللہ کثرت نال ہے کریں، لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھا کرو۔ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کلمے دا ورد کثرت نال کیتا کرو۔ میرے دوستو کلمے دا ورد کثرت نال کیتا کرو۔ اکثر بھراؤں میں کو پوچھو تو حقیقت ہے کلمہ آندہ نہیں گئے، بہت سارے مقامات ایسے سارے تبلیغ جماعت نے بزرگ محنت تک رہے دے پہن، لیکن ان دے باوجود بھی کئی مقامات ہوتے ایسے ہیں جتا اجاں تک لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، کیونکہ وہ دین دے قریب کہنی، ادارے دے اندر آندے کہنی۔ گورنمنٹ نے کوئی سال پہلے
ایک ادارہ بنایا ہاں تو سب بزرگ خاطر نئی روشنی انہیں کہ ولا پڑھو تو وہ آکھے کہ بوڑھے بندے پڑھ نہیں سکتے بلا بوڑھے جو پڑھان پہنے کرایہ نہ دے دیا بلا جیڑے پاس تے بیٹھے نا کہ سٹوڈنٹ ایسا وہ آکھے وڈے چھوٹے بال تا سٹوڈنٹ تو ساں کدو بن گئے وہ سٹوڈنٹ وہ آکھے پڑھتے پہ کتا ہوں گے نئی روشنی با انہیں کہ سکول ہی بند کرو یہ کرایہ نہیں دے دے آخر کار بسیں ہی بند تھی گئے کرایہ بند تھی گئے نہیں میں نے صحیح ادارے ختم تھی گئے سادہ حال ہے اسا پڑھتے آسانی سے میرا دوست انسان اس جہان دو دے پڑھن دی خاطر آئے وہ پڑھن بھی رب دا کلام پڑھن دی خاطر آئے اللہ پاک نے اپنے کلام اللہ دے بات واضح طور تے بیان کی تھی رب دا سارا کلام واضح طور تے موجود رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑا میں جامعہ اشرف علوم نظر بیان پیا کرے نا اللہ دے قرآن دی واضح پیا کرے نا رب دا کلام پیا رہے نا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا گئے اور صحابہ اگو دے پھیلا گئے میرا دوست توجہ کر اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑا قیامت تک اعلان ہو رہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں جنات انسانہ کو پیدا کیتے اپنی عبادت دی خاطر اصل لوگ رب دی عبادت دی خاطر ہیں رب دا کلام پڑھن دی خاطر ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھن دی خاطر ہیں لا ریب کتاب پڑھن دی خاطر ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جڑا بندہ رب دا کلام دی تلاوت نو کثرت نال کرے دی اللہ انہاں مراداں بھی پورا کر چھڑے دی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے نفر منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امتی بہتری بات قرآن مجید دا پڑھنا ہے قرآن مجید پڑھ ملائی میں جب رب نال پیا لیندہ ہوئے دنیا دے کاوت گلیں پہلے چڑھی دے جس کاوت دی کلام اللہ نال یاری لگئی چومتے اکھا تے پیا رکھی دا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کی میں سڑی سی جس سینے تے کلام اللہ دا سترہ موجود ہو سن میرے دوست سے بات یاد کر کے ونجو میرے دوست تو پہلی مرتبہ آیا تو دل کو منور پیا کرے نا میرے دوستوں تک تیرے دل منور ہو ونجن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیرا بندہ باوضو ہو کے کلام اللہ دی تلاوت کریں دے اللہ پاک عرف دے بدلے 100 نیکی عطا کریں دے 100 گناہ معاف کر چھوڑے دے 100 درجے بلند کریں دے الوہ سی میں نال دوسا یہ چوپلا روزہ تڑو ہیوے تو صحیح پکے دے میں پکا تو صحیح تو سے دے میں بھی تو سے دا مٹی روحیں دی پکی دے وہ کون جیتے دے سنے بھی کم از کم میں نال بلیں دیا سو میں تو دل کو منور کرے دا آسا تو صحیح ہیوے کچے دے نہر دلا کے دے میں گڑی گسی پیک تکی دی بتا میرا راہی دیکھو تے اپنا راہی دیکھو سنے بھی تو صحیح ودیو جمپے دے کھجے ویچ میں کوشش پیا کرنا تھوڑے وقتی جامع بات کر کے تھوڑے دل کو منور کرنا میں سی پیک دے پیا بینا میں پیا کہنا آپ رہی تو دیکھو تو جمپے دے کھڑے ودیو کم کم سبحان اللہ تا آنکھوں بیٹھے تو راہ دے متعلق میں دسیں دانمی مولا لقمان صاحب رحمت اللہ علیہ نقشہ چیک گیا نہیں رہا تھا وہ پہلے دسا گیا انبی راہ کہیں جائے دسیں دانمی تو کہوں لیکن دسیں تھا تو تاں تو سبحان اللہ سے اچھی تھا اچھی بولو سبحان اللہ اللہ تک سلامت رکھے تو عمری برکت تا فرماوے مالی برکت تا فرماوے میرے دوستو سبحان میرا لفظ نہیں رب دی کبریائی اور پاکی بیان کرنی سے انسان اس جہان دوتے صرف رب دی عبادت دی خطر ہے میرا دوست اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر جرا بندہ کلام اللہ نہ ایک حرف تلاوت کرے تہجد دی شکل کرے نوافل دی شکل کرے کھڑے ہو کے کرے ہر حرف دے بدلے اللہ 100 نے کی عطا کر دے حضرت علی جل مرتضی شیر خدا فرمائے دے میں پیر علی جل مرتضی شیر خدا دا فرمان بھی بیان کرے دا آپ پیر علی توڑتا شاہ علی توڑتا حضرت علی جل مرتضی شیر خدا فرمائے دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جرا بندہ خشوع اور خضوع نال صحیح معنی محبت نال وضو کریں دے اور
وضو کر کے اللہ دے گھر دے اندر آنے آ کے کھڑے ہو کے تلاوت کریں دے اللہ پاک حرف دے بدلے 100 نیکی عطا کریں دے 100 گناہ معاف کریں دے 100 درجے بلند کر چھوڑیں دے حضرت انس فرمائیں دے میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اے بات فرما گئے جرا بندہ کھڑ کے تلاوت کرے تھی اللہ پاک حرف دے بدلے 100 نیکی عطا کرے تھی 100 گناہ معاف کرے سی 100 درجے بلند کر چھوڑے تھی جرا کھڑ نہ سکسی بہ کے تلاوت کرے سی اللہ پاک حرف دے بدلے 50 نیکی عطا کرے سی 50 گناہ معاف کرے سی 50 درجے بلند کر چھوڑے تھی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت قرآن شان قرآن حضرت العلامہ مولانا حسین عباس توسوی نعرہ تکبیر دل سارے نہ بولے نہ پائے میں بڑے ڈاکٹر دا پترا والے سے میرے ڈاکٹر بھی ہن تے سرجن یا آپریشن کریں دیا سنے وے تو وہ آپریشن کریں دیا تو مرہم پٹی بھی کریں دیا تے وہ بہترین علاج بھی کریں دیا ایک بندہ آیا مسئلہ کہل تشید نال ہاتھ نمک چاہی ودا آگے حضرت تورا نمک ڈاٹھا ہے میری مجھ مردی ہی نہ کھا گیا ڈاکٹر نے جواب دیتا تورا نمک ہونا بچ پئیے والے سے فرمایا میرے سارے نسخے میں مجرہ پہ تو جیرا کھاسو انہوں تک فیدی جی نانگ منی پہ تو ہی تو منی ودی تے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نمک دم کر رہے ہیں سارے نانگ منے بھویں کپڑے ہن بھویں مشکی ہن سارے منے دے ہن اگر نہیں منیا تو ستوں سے نہیں منیا باقی سارے من گئے ایویں نہ صحیح آج بھی نمک ہی نہ ہو تو تونسویں کو وہ نمک آج بھی منی پہ نانگ منی پہ نمک دم کرا ونجو انشاءاللہ تورے گھر نانگ ناسی ناگے کلو منوئی پہیں جننے کلو منوئی پہیں درد کلو منوئی پہیں ڈاندی جرا کیڑا لکیا بیٹھے اون کو منوئی پہیں تیری زبان نہیں پی منے دی یا کو سبحان اللہ بندے والے سے رحمت اللہ علیہ کیا ہوا کیا گالے ان ناگ منے دے ایک کیوں نہیں منے دے والے سے فرمایا اون دی جری ظاہر ہے سیرج کھڑی ہے انہیں دی ڈیڈیج کھڑی ہے سنے بے زہیں تین وجہ کو لو دیکھو جناد گواہی دیتی ہے امام احمد بن حنبل کو پوچھانے تو نے فرمایا ہاں سب کو چھوڑو سارے جناد گواہی دے سکتے آج بھی تو تونس شریف دی ونجو یا کہیں مقام دے کھڑے ہو گے پوچھو لفظ یہ آکھو تونسوی صاحب دا گھر کیڑا ہے نہ چوائے یہ لفظ آکھا ہے تونسوی صاحب دا گھر کیڑا ہے آج بھی تونسوی وہی ہوئے بندے پوچھتے ہیں یار تونسوی صاحب گھر فلان جاتے ہیں دنیا چ مشہور کیتے نے بلکہ قوم دے اندر جلے کتاباں پڑھیں دیا نا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیا پھر میری تصویر لکھے دیا آدھن ہر کہیں نہ مناظرہ کرائے ایکو نہ ملائے نہ گال کرائے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیا زہر دا پیالہ پیسر میری آگ کی جاک نہ رلیتن میرا دوست صحابہ دی عظمت اتنی بیان کی تھی نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیا میں صدیق اکبر دا غلام ہاں میں صدیق اکبر دا وکیل ہاں میرے دوستو وکیل ایسا ہاں پوری صحابہ دی وکالت کر کے گئے آج بھی اللہ پاک تو گھن میں سعودی عرب دے اندر حرم کعبہ دے اندر مسجد نبی دے اندر آمین بھی نہیں آدھے سوچا ہیوے سخی دے آدھے حقیقت بودھے تو سخاوت منا روح آدھے میں کو یاد ہے تبریج جب تک کوئی تھا ہوگا تو میں تشکیل تو نہیں کرنا سیدھی تو مرکز بن جاؤ واللہ جو بچوں کم از کم سبحان اللہ تو پکائی ودے ہو تو سنے بے تھوڑا حال ڈھلا ہے یارا سبحان اللہ نہیں بھی آدھے میں توڑے واسے دعا مانگی تو بلا نہیں آئے گی ایک جاتے مولوی صاحب دعا مانگی دعا کرو اللہ مدینے مارے کیا کہ دی اللہ مدینے مارے بندہ اٹھی کھڑا ہوا کہ مولوی صاحب باس کرا پیوڑا دے تھا موئے پن مدینے میں مروں سارے ہاڑی نہ رلن تو میں کو تو ساری پارٹی دا بندہ لگ دا ہا سنے بے تو میں ہی یہ گال آکھنا چاہنا ہاں میرے دوستو یہ بہترین پروگرام ہوتے آئے بیٹھے ہوئے کم از کم کوئی شاہ یاد کر کے ونجو
واز اور تقریر دا مقصد یہ ہوندے جڑے احباب روزانہ دین دی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، توجہ ہے، دین دی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وقت کہنی ٹائم کہنی، وہ ایشو جے پروگرام دے آمن اپنے عقیدے تے عمل دی اصلاح کر ونجن، زندگی اللہ دے قرآن دے مطابق بنامن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق بنامن، دنیا سونی تھی وے، قبر سونی تھی وے، حشر سونا تھی وے۔ میرے دوستو واز تے تقریر دا مقصد یہ ہو دے، ورنہ سارے مولوی صاحبان آج کل عالم جرے پڑے ودن ناتا پکئی ودن، اگر ناتا نہیں ہے صرف تو سے نہیں وینا باقی سارے ناتے والے ودن آج کل۔ اکثر مولوی ناتا سنوے سن کہ وہ تو جیب گوت لے دے وے، میں دی ڈریس میل خان دی لا کے آیا تو میں تقریر کرنا ہمیں کرنا سے بیٹھا ہم سٹے تھے تو میں مولوی صاحب جرا پہلے بیٹھا اور نات ہی پردہ تقریر ہی کرنا، جو نات خانے بیٹھا ہوں اٹھی کے ہاتھ چا بدلوں گا کہ مول صاحبہ اگر تین نہیں ناتا پڑھن میری ناتا تو پڑھی میں نہیں، اگر ناتا تین پیسہ کیا کرنا ہے، تو تقریر کر۔ سارے آج کل جتی مولوی آئے بیٹھن سارے ناتا پکائی بدل، جیری کم دی گال کرنی نے تو نات سنا کے لگے بیندن، ہم مولوی دے کم ناتا نہیں، نات خان صاحب نادر صاحب بیٹھن، بھائی نات خان صاحبان بیٹھن، ناتا وہ سنے سن، اسا ناتا نہیں سنا منا، اسا چاہتے تو عقیدے تے عمل دی اصلاح کروں، بہترین گالا سنوں۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمے دے ہن اپنی سونی جان تے رحم کرو، اپنی سونی جان تے رحم کرو، یہ دنیا دی گرمی کے لو بچے دیو، یہ جہنم دی بھاک لو بچاؤ۔ میرا دوست زندگی عارضی ہے، زندگی 40-50 سال دیئے، 70 سال دیئے، قیامت دے ہکلی واری ہے 50,000 سال دا، اتھا رب دی رحمت دے بغیر سایہ نہ ہو سی، کہیں آدمی نے کمر تک پسینہ ہو سی، کہیں گردن تک پسینہ ہو سی، ایسے بد نصیب ہو سن جنہیں پسینے غرق تھے پہ ہو سی۔ آپ سوچو کہ ساری زندگی گزرتی کیے پہیے، ایسا زندگی گزرے دے کیے پہ ہیں۔ میرا دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوتی بیٹھن، صحابی آندے آکے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کے قوت ہیں، دانا کے قوت ہیں، سمجھدار کے قوت ہیں، اگر کوئی سارے کو لوگ پوچھے اسا سردار دا نام گنزو، نواب دا نام گنزو، کار کوٹھی والے دا نام گنزو، لیکن نبی ایسے مقام تے فیض ہوندی جیدی نگاہ نوہائیں جانے تے ہوندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے، دانا ہوئے، سمجھدار ہوئے، جیرا مرن کو لوگ پہلے مرن دی تیاری کریں دے۔ تو سن میں گربانے جھا کے دیکھوں اسا کتنے لوگ ہیں جیرے مرن کو پہلے مرن دی تیاری کی دی بیٹھے ہیں۔ ہر بندہ ایک گال کہتا میں نبی دا عاشق ہاں، ہر بندہ ایک گال کہتا کہ میں حضور دا عاشق ہاں، لیکن نہ ساری سیرت حضور دے فرمان دے تابع ہے، نہ ساری صورت حضور دے فرمان دے تابع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہن، سرچشمہ ہدایت ہن۔ اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آئے ہیں، سرچشمہ ہدایت بن کے آئے ہیں۔ میں روزانہ اعلان مدد کرنا اگر نبی دا عاشق ہیں اپنی زندگی کو نبی دے فرمان دے تابع چا کر۔ کتنی تک ہوئے؟ صبح ایک میں درخواست بلا کرے تھا سارے بزرگوں میں زیادہ مانی آتا جبان تک میرے دوست رب کائنات نے بات فرمائی میں تو صحابہ دل کو منور پیا کرنا تے اللہ دا قرآن پہ سننا پہلی مرتبہ آیات تک تو دل منور تھی وجن میرے دوست حضرت توجہ کرو مولوی آیات یا پردے لیکن ترجمہ تے مفہوم اپنا بیان کریں دیں آج یہ بات یاد کر رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بڑھ کے آ گئے سرچشمہ ہدایت بڑھ کے آ گئے میں روزانہ اعلان بدا کریں دا میں ہر جات بدا رسے دا کہ مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے مومن دی خوشی ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے مومن دی غمی ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے اللہ دی توحید کو منائے جو نبی پاک فرماوے ختم نبوت کو منائے جو نبی پاک فرماوے رسالت کو منائے جو نبی پاک فرماوے صحابہ کو منائے جو نبی پاک فرماوے اہل بیت کو منائے جو
نبی پاک فرماوے روزے رکھائے جی نبی پاک فرماوے پہلی مرتبہ تو دل کو منور کی تھی وجہ اپنے گھر وجائے جی نبی پاک فرماوے والدین دا احترام کرائے جی نبی پاک فرماوے والدین دی خدمت کرائے جی نبی پاک فرماوے والدین علیہ جی نبی پاک فرماوے کپڑے پوائے جی نبی پاک فرماوے پانی پیوائے جی نبی پاک فرماوے کھانا کھوائے جی نبی پاک فرماوے سارا دین پیغام محمد رسول اللہ سارا دین فرمان محمد رسول اللہ سارا دین بیان محمد رسول اللہ سارا دین زبان محمد رسول اللہ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ ایک کتھیں ایسا لفظ نہیں سادے سارے پیچھو آؤ لوگ آدھر کے سارے پیچھو آؤ ایسا کرے ہی نہیں سادے پیچھو آؤ ایسا دے رب دے کلام دے پیچھو آؤ حضور دے فرمان دے پیچھو آؤ صحابہ دے نقش قدم تے چل دے آؤ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستو اے بات فرما گئے ذرا توجہ کر میں تیرے دل کو منور پیا کرے نا حضور دا فرمان پیا سنے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین میرے خلفاء راشدین کو لکھے سیدنا صدیق اکبر کو لکھے حضرت فاروق اعظم کو لکھے حضرت عثمان غنی کو لکھے علی المرتضی شیر خدا کو لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے ما انا علیہ وصحابی میرے بعد میرے صحابہ کو لکھے حضرت طلحہ کو لکھے حضرت زبیر کو لکھے حضرت وہب بن کابوس کو لکھے حضرت اسامہ کو لکھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے حضرت امیر معاویہ کو لکھے حضرت حسن مجتبیٰ کو لکھے حضرت حسین شہید کربلا کو لکھے حضرت طلحہ کو لکھے حضرت زبیر کو لکھے حضرت بلال کو لکھے جرا چلتا زمین تے ودے تے جرا آڑ تے کسکار جنت بیان دے حضرت بلال کیسا جوان ہے قیامت الورو آکسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عاشق رسول ہم اے تونسے شریف اسامہ نگر علیہ اے نگر علیہ نن اے لنگھڑ علیہ ہن اے بندے بس رجے ہوئے کہنا ہن الوے دے نن صرف بالکل چپ دے رو دے رکھی بیٹھے ہن اے اڈے اڈے دے دھیان جو بولی سے مکات ایسا ونجوں تے تھکے ڈاڑھے بیٹھے ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاشق رسول بنان دی خاطر میں امیہ دے کوڑے برداشت کیتے میں عاشق رسول بنان دی خاطر میں اپنے گردن کی رسی برداشت کی دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاشق رسول بنان دی خاطر زبان تے انگارے برداشت کیتے سینے تے پتھر برداشت کیتے کوڑے برداشت کیتے امیہ کوڑے مردہا برداشت کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیہ کو آکھے جان تیرے حوالے ہے ٹکڑے ٹکڑے کرے تیری مرضی بیرے بیرے کرے تیری مرضی اے دل محمد رسول اللہ دے حوالے ہے جان دے ٹکڑے کروا سدا بیرے کروا سدا زبان تے انگارے برداشت کر سدا سینے تے پتھر برداشت کر سدا لیکن محبوب دے کلمہ نہیں چھوڑ سکتا او بلال جلا چلتا زمین تے ودہا اہاڑ تے کھسکار جنت جو اندہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تے گئے تے چلن دی آواز آئیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے ایک کہن دی آواز ہے انہیں کہ تورے خادم کیرا خادم بلال چلتا زمین دے ودے تے اہاڑ تے کھسکار جنت بھی آ دے وہ بلال کیسا بلال حضور دے صحابہ کے جی ہم میرے دوستو جنت اتنی سوکھی نہیں جتنی سوکھی تو سمجھی ودیو نمازہ پڑھنا جنت لگے ویسوں صحابہ بچے یتیم کریں بیوے کو بیوہ کرائے گھریں کو چھوڑے براتیں کو چھوڑے مال تے متا حضور دے قدمیں جنہی چھور کی تے میرا دوست ہر شے قربان کی دیئے مال بھی حاضر کی تے بچے بھی حاضر کی تے ہجرت بھی کی دیئے گھر وار بھی چھوڑے ہر شے چھوڑیے لیکن حضور دے ہر فرمان تے گردن جھکا دیتی ہے ایسا لوگ دیکھوں ایسا کتنی گردن جھکائی ودے ہیں روزانہ غیبت کرے دے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فرمائے کیونکہ پہلی دفعہ تو دل کو منور کر چھوڑا
حضور نے فرمایا جرا بندہ مگو دو شہید دی ضمانت لے صرف دو شہید پہلی چیز اپنی زبان دی ضمانت لے ناجائز کلمہ نہ پڑھ سی غیبت نہ کرے سی بہتان نہ لے سی جھوٹ دی گواہی نہ دے سی منجے نہ کڈھے سی غلط بیانی نہ کرے سی دوجی اپنی شرمگاہ دی ضمانت لے کئی انسان تے حیوان دی عزت برباد نہ کرے سی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دا وارث ہاں میرا دوست اگر حضور کو وارث بنانا چاہتے ہو دو شہید دی ضمانت تو سارا مسئلہ حل ہے اثر روزانہ غیبت کریں دے ہیں میرے والد بزرگوار حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار صاحب توسوی اکثر بات سر میں دے حل بے غیرتی دا سیلاب پی آندے بے دینی دا سیلاب پی آندے بے حیائی دا سیلاب پی آندے او آدھے آندہ پہے میں آدھا آیا کھڑے ہوئے اے موبائل دی شکل ہے کئی نسلہ تے کئی گھر برباد تھی چکے ادارے برباد تھی چکے اولاد برباد تھی چکی ہے ایک موبائل برباد کیتے دوسرا موٹر سائیکل برباد کیتے بچہ نافرمان تھیا کھڑے خود کشاں پہ کریں دا میرا دوست وڈے دا احترام کہنی چھوٹے دے رحم کہنی جیری کل تسبیح پڑھ دیا سے تسبیح چھوٹ گئی ہے انگل بے پاسے گھڑی چل دی ہے میرا دوست انہوں تے اگر کہیں بندے نوجوان بیٹھن تصویر اکتے بھیجنن گانا اکتے بھیجنن دنیا تے رخصت تھی ویسن میرا دوست صدقہ جاریہ سمجھن بھیجنے انہیں دے نام اعمال گناہ لکھی دا راسی اگر کلمہ بھیجنے درود شریف بھیجنے نیکی لکھی سی اگر کوئی گناہ دا کم بھیجنے نام اعمال گناہ لکھی سی بندہ مر وجہ دے گناہ پہ جو لکھی جے پیا کتنا بڑا گناہ ہے ایک گھر دے اندر سینما لگے کھڑے والے چاہی بیٹھے والدہ چاہی بیٹھیے بھرا چاہی بیٹھے او بے پاسے اے بے پاسے او بے پاسے کوئی پتہ کہہ نہیں بچہ کنے پہ وینے کیا ہے اللہ دا قرآن چھوٹ گئے اے جالے چلے گئے اے دھوڑ تھیا رہا تھے جالا تھیا کھڑے کلام اللہ دی تلاوت کہنی باقی اللہ نے فرمائے ایک کلام میں دے میں دی حفاظت آپ کرے سا انہا نحن نزلنا ذکرہ و انہا لہو الحافظون اللہ نے فرمائے کلام میں دے دی حفاظت میں آپ کرے سا تے جیرا بندہ ایک اوپر سی اللہ اون دی حفاظت بھی نال کرے سی جیرا بچہ قرآن مجید پڑھ دے اتنی بڑی سندی گلو ہے کہ ڈاہا پنجے کو جہنم میں جو بچا کے تے جنتی گھنے ویسی ڈاہا پنجے کو اللہ سے فرمائے تھی جہنم واجب تھی چکی ہے تو جیدہ دل آکھی انہیں کو ہاتھ کرو پکڑ کے سیدھا جنتی گدی بانی میرا دوست کلام اللہ بڑی عظمت والی کتاب ہی وے بڑی شان والی کتاب ہی وے اے سارے بچے قرآن مجید پڑھاؤ میں اپنے والد بزرگوار حضرت علامہ الحاج محمد عبدالستار توسوی صدقہ جاریہ ہاں تمہارے سامنے اللہ دا قرآن پہ بیان کرنا تمہارے سامنے حضور دا فرمان پہ بیان کرنا میرے مشایخ علماء دیوبندہ کی دا میرے والد دی قبر منور پہ تھی دیو سی اور لکھے سن کہ تیرا پتر کیا بیٹھا دے کیا بیٹھا گفتگو کریں دے قبرہ منور تھی سن اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھو دنیا دی تعلیم والد صاحب رحمت اللہ فرمائے دیا یہ روٹی دا کورس ہی وے کیا کورس ہے تو اے پرچی جواب دے بڑے انہیں اللہ پوچھا پرچی دلال پرچا تھی نے پتہ ہے تو کون تے اوکھا دورے ڈاڑھا خرچہ تھی نے تھوڑا نہیں چنگا بلا خرچہ تھی نے اے بھی گال ہے کہ جنتی میں کے چرچا تھی دے اتھا خرچہ ڈاڑھا تھی دے بے سارا ایک مولوی صاحبہ کو پولیس ہارا ادھر پکڑے دیئے انہوں نے عبدالستار آزاد صاحب رحمت اللہ علیہ فوت تھی گئے وہ پیچھے پولیس والے پکڑی تے پودا ہا وہ بھیجتا نا گرفتاری لینا وہ دا یار میری صلاح منے دے وہ دا کیا ہے وہ دا اے دیوار گرمی دن اگر تو سب بالفت کو مہینہ ڈھکنا چاہ دے ہو گرمی دیوار چھوڑو سردے 3 مہینے گنائے جا وہ دا صحیح مہینہ محرم دا ایو ہے ساگو گورنمنٹ دا آدھر یار انہوں کو یہ گال کرو جب گرمی اوکے تھی چن سردیں تو 3 مہینے گنائے تو کڑے سموسا تے دیوار اوکے ہوندن تو نبی دی عاشق سارے ہو جیرے عاشق ہو وہ ہاتھ کھڑا کرو باقی نہ کرائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ شان اہل بیت سارے ہی بے تھا تے پرچی اللہ دے انہیں کو دانے میں کو دے میں مدینہ نبی دا دکھا اللہ سیاں
تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں جہاں دل ٹھندا پہ اچھی آواز نہ لگ سبحان اللہ مدینہ نبی دا لکھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں مدینہ نبی دا لکھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں مدینہ نبی دا لکھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں پھروں بد کے رام کعبے دے بہروں تے لبیک لبیک کر کے پکاروں طواف اپنے گھر دا کرا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں مدینہ نبی دا لکھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں مدینے دے گلیاں تے بازار سونے چمک دے کھڑے ہیں او مینار سونے ہے خلقت انہاں تے فدا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں مدینہ نبی دا لکھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں آخری مصرع محبت نالک سبحان اللہ مدینہ نبی دا لکھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں ذیشان جنت ای روزے دے تلے صدیق و عمر ہیں نبی سید رلے جسے ذیشان جنت ای روزے دے تلے صدیق و عمر ہیں نبی سید رلے درود و سلامت پڑھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں مدینہ نبی دا لکھا اللہ سیاں تو ہر سال مکے پوچا اللہ سیاں